تھوڑا سا میں بحث کو آگے لے جانا چاہتی ہوں. بھٹی صاحب آپ کی طرف یہ ایک بات ضرور ہے کہ بلاول چاہے جتنی بھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پی ایم ایل این پہ تنقید کرے, وہ ایک تاریخ کے اندر شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا فورن منسٹر ہونے کا جو اعزاز ہے نا وہ رہے گا. اور اس میں بھی ہم کہتے تھے کہ جب ایک حکومت بنے گی تو پھر بعد میں دوسرے کے خلاف سیاست کیسے کریں گے, یہ ٹیگ ہمیشہ رہے گا کہ وہ شہباز شریف کی کیبنٹ کے فورن منسٹرز ہیں. سو بھٹی صاحب یہ خالی ایک سیاسی سطحی طور پہ بات چیت ہے, یہ طے ہو چکا ہے اگلی حکومت بنے گی کنسنسس سے بنے گی, اتحادی حکومت بنے گی, مل کے ہی کام کرنا ہے, مل کے فورن پالیسی چلانی ہے, مل کے اکانومی چلانی ہے, کوئی ایک پارٹی نہیں چلا سکتی. تو اس سے پہلے بس ہلکا پھلکا یہ ہے نہیں, اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیں, کیونکہ جو ایک دوسرے کو غدار کہہ کے پھر ایک دوسرے سے پرویز مشرف سے بھی حلف لے لیتے ہیں, 16 مہینے کی حکومت بھی بھگتا جاتے ہیں. کرنا کیا تھا, کرنے تو ایک نے ایک کے پیٹ چیرنے تھے, دوسرے نے دوسرے کو بے اعتبار نہیں کرنا تھا, درندہ ہے دھرتی کا ناسور ہے. پھر اکٹھے ہو گئے, پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اب اگر الیکشن کے بعد پھر موقع ملا پھر اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا کوئی یہ وہ ٹوٹل ایک ہے, اس میں بڑی چھوٹے چھوٹے عوامل آ جاتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے خواب بھی کر رہے ہیں بلاول کے, نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں, مسلم لیگ لاڈلی, ان کو وہ ایم کیو ایم نہیں مل رہا, باپ نہیں مل رہا, الیکٹیبلز نہیں مل رہے, ساؤتھ پنجاب نہیں مل رہا, وغیرہ وغیرہ. لیکن میں وہ شرمناک پہ آنا چاہ رہا تھا. میں اگر آپ اجازت دیں 2-4 منٹ تو پورے سیگمنٹ میں میرے میں 2 منٹ سے آپ 4 منٹ میں آپ شرمناک کا جواب دیں گے. میں شرمناک, اس کی وجہ یہ نا کہ بڑا شرمناک ماحول چل رہا ہے. وہ اس لیے چل رہا ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کوئی جج یا کوئی جرنیل پاناما لیکس نہیں لایا تھا. کسی جج یا کسی جرنیل نے سپریم کورٹ کیس لے کے نہیں گیا تھا. وہ میرا محبوب قائد نواز شریف خود لے کے گیا تھا. پھر اس کے بعد میرے محبوب قائد نے خود تقریر فرمائی تھی کہ میں اپنی ایک ایک پائی کا حساب دوں گا. پھر اس کے بعد میرے محبوب قائد نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کیا میرے بچے بھی اگر ان پر بھی الزام ہے میں گھر چلا جاؤں گا. پھر جی آئی ٹی, احتساب عدالت, سپریم کورٹ, سارے مرحلے میرے محبوب قائد نے بھگتے. اچھا, اس کے بعد جب شرمناک میں کہتا ہوں کہ ٹی ٹی سکینڈل پورا چلے بنا جب ہاؤس آف شہباز شریف بری ہو جاتے ہیں تو نیب اپیل بھی نہیں کرتا. اور جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر ایون فیلڈ میں بری ہو جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا جعلی منہ رکھنے کو نیب اپیل کر لے سپریم کورٹ میں, وہ بھی نہیں کرتا. فلیگ شپ میں عدالت بعد میں پوچھتی ہے, نیب پہلے سرنڈر کر دیتا ہے بھی ساڈا کوئی ساڈے تے نہ رہنا. اور پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ضمانت کینسل بھی کر دیں, ہم نے نواز شریف صاحب کو نہیں پکڑنا. پھر نیب ایون فیلڈ میں بن بلائے چلا جاتا ہے اور اب نیب ایون فیلڈ سے بھی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایشو یہ ہے کہ اب چلو الحمدللہ میرا محبوب قائد بری ہو گئے, چھوٹ گئے. آخری 1 منٹ, مسلم لیگ نون نے بتایا تھا کہ 1993 سے 95 کے دوران ایون فیلڈ فلیٹس خریدے. حسین نواز نے بتایا تھا 2005 میں جدہ کی فیکٹری بیچ کے خریدے. قطری خاتون نے بتایا تھا کہ یہ میاں شریف کی انویسٹمنٹ ہے. مریم اور نواز نے تو کہا میری جائیداد ہی کو نہیں, اور حسن نواز نے کہا کہ میں تو کرایہ دار ہوں, اور محبوب قائد نے کہا جناب یہ اسپیکر. اب صرف میرا ایک سوال ساروں سے ہے, مجھے پتا ہے آپ کا سوال. اب سوال یہ نہیں رانا بھائی, یہ رانے کا میرا ساروں سے کیوں سوال, میں آپ کے توسط سے پوری قوم سے اور میاں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف سے پوچھوں کیوں رانا صاحب نے کون سے اور 7 فیلڈ میں رہ رہے ہیں کہ وہ ان سے سوال پوچھوں. میاں میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی فیملی رہے, ان سے کہ یہ کب, اب تو بتا دیں کہ کب خریدے تھے, کتنے کے خریدے تھے, کس نے خریدے تھے, اور اب یہ کس کے نام پہ. چلے ٹھیک ہے, اب آپ کی بات سوالات سے ہو گئے. رانا صاحب میں واپس اس ٹاپک کے اوپر آتی ہوں. سر, ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت کی ساری ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پہ بیان بازی ہو رہی ہے, میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے, کیا یہ نیگوشیشن کے لیے ہے, کیا یہ سیاسی دباؤ کے لیے ہے, الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد جو کیک ہے اس میں حصے کے لیے ہے, کیا یہ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ جو دباؤ پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے جس کو بلاول لیڈ کر رہے ہیں؟ اصل میں چونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کچھ وضاحت بڑی ضروری ہے. پھر بلاول پہ بھی آتا ہوں. آصف سعید کھوسہ صاحب کو آپ جانتی ہیں, جنہوں نے کہا تھا ہمارے پاس لے آؤ, جن کی ایکسٹینشن کے لیے فخر امام نے بل پیش کیا تھا کہ ان کو چیف جسٹس کا وہ ججوں کی مدت بڑھا دیں. پھر نئی مذاکرات کامیاب ہوئے, پھر انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کو چھیڑا, اور پھر لوگوں کو بلا کے آف دی ریکارڈ کہا کہ مجھے وہ ایوان صدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے یہ بلڈنگ کہی گئی تھی. یہ ہیں وہ کردار جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کیس چلایا. ورنہ جمالی صاحب چیف جسٹس تھے نا, وہ ختم کر گئے تھے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ نواز شریف کا اس کیس میں کوئی نام نہیں ہے پاناما میں. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کا رٹا اتنا پکا ہو گیا کہ وہ اب بھول ہی نہیں سکتے, انہیں یہ بات کرنی پڑتی ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھا ہے, جاری رکھیں. اور شہباز شریف کو ٹی ٹی میں نیب نے نہیں کیا, اینٹی کرپشن عدالت میں نیب سے ضمانتیں ہو گئی تھی,
जबकि डबल जोपर्डाइज नहीं हो सकता। सर प्रोसिक्यूटर आके कहे हमने प्रोसिक्यूट करना ही नहीं है सर, जिसकी हुकूमत उसकी नैब उसके दायरे। मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि अब आप भट्टी साहब के बारे में नहीं बोली। नहीं मैं भट्टी बात करने रहे एक। अच्छा चले, फैक्चुअल गलती कर रहे हैं। अच्छा चले, पहले नैब ने इनको जमानतें दी, फिर इनका गुस्सा नहीं उतरा, शहजाद अकबर साहब यूएसबी लेके FIA में जाते थे, वहां से जाके दोबारा पर्चा करवा दिया, वही केस। अब ये ना इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या और क्या ना करें। अब आप आ जाए बिलावल भुट्टो पे। जी मैं क्लैरिटी से कह रहा हूं, मुसलसल कह रहा हूं, जिस दिन CCI में इन्होंने मर्दमशुमारी का रिजल्ट ओके किया था, मैंने कहा लो जी अब ये दोनों लड़ेंगे, इलेक्शन होगा और उसके बाद ये दोबारा इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। बिलावल किससे लड़ेंगे? अंदरूनी सिंध में उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो जीते जिताए हैं। वहां इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों मुलजिम हैं, दोनों मुजरिम हैं, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई ही नहीं। वो तो कह ले मिसाके जमहूरियत थी तो इमरान खान साहब को किसने रोका था कि वो शाह महमूद के मुरीदों के अलावा अंदरूनी सिंध में किसी के पास नहीं गए, वो कराची पूरे इक़्तिदार में एक रात नहीं ठहरे। ये सारे काम हमारी सारी सियासी क़यादत ने किया। तो सिंध तो उनके हवाले है, पंजाब में दुखड़ा है, बलूचिस्तान में दुखड़ा है, वहां IPPs है, यहाँ ये मतलब पार्लियामेंटेरियन KP में बन गई है, BAP 50% से ज्यादा PMLN में वापस आ गई और 50% BAP की सूरत में नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। तो इलेक्शन का पता है, लेकिन आपको पता है हमें ये इक़्तिदार का खेल है, सबने एक दूसरे के साथ लड़ना है और जितने भी इल्जामात हैं हम और आप उस पर बहस करते हैं, इतना सीरियसली ना लें बस, ठीक है जी, मिलके फिर हुकूमत बनानी। आप सबका ख्याल है कि इतना इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कल बैंटर है जो हर इलेक्शन से पहले होनी होती है। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान की अशराफिया इस मुल्क को खा रही है।